آج ہم کچھ باتیں کریں گے زکوٰۃ کو لے کر۔ زکوٰۃ کی امپورٹنس اسلام میں بہت زیادہ ہے، جیسا کہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، مگر پھر بھی ہم شاید یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم زکوٰۃ نہ دیں تو کچھ نہیں ہوگا، اور نہ دنیا میں ہمیں کوئی مسئلہ آئے گا اور نہ ہی شاید آخرت میں آئے گا، یا پھر شاید ہمیں پتہ ہے ہم پھر بھی اسے اوائڈ کر دیتے ہیں، کچھ باتیں سوچ کے، کچھ بہانے بنا کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر کے کہ بہتر ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی ہمارے لیے زکوٰۃ دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہم نے گھر بنانا ہے، یا پھر ہم نے شادی کرنی ہے، یا پھر کوئی کاروبار ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس کے اندر نقصان آ سکتا ہے، تو یہ پیسہ اس لیے ہم نے رکھ لیا ہے۔ اور سونا ہے تو وہ وائف کے استعمال میں ہے، گاڑی ہے تو کاروبار میں چل رہی ہیں، صحیح ہے۔ اب ہر چیز میں جو ہے نا ہمارے پاس، ہم صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی ہم ٹوٹل اس میں بہانے تلاش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ ہی دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ میں یہاں پر آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ زکوٰۃ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو ہمیں اللہ کی مدد بھی نہیں ملے گی، جیسا کہ سورہ الحج میں آیت نمبر 40 اور 41 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں تو نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے منع کریں، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر حکم دیا ہے کہ جو ہے اگر ہم ان کو ملک میں دسترس دیں، یعنی کہ اللہ پاک اگر ہمیں آزادی دے، جیسا کہ ہمیں پاکستان میں مسلمان ممالک اتنے سارے دنیا میں ہیں، اور سب کو اللہ پاک نے چھوٹ دی ہوئی، آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ عبادت کریں، اللہ کے نیک کام کریں، تو اللہ نے کہا وہ نماز پڑھیں گے، وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، نیک کام کریں گے اور برے کاموں سے روکیں گے، صحیح، منع کریں گے، خود بھی روکیں گے اور دوسروں کو بھی منع کریں گے۔ تو اگر ہم اس میں سے کچھ بھی مس کر دیتے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ اوپر فرما رہے ہیں کہ اور جو شخص اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی ضرور مدد کرتا ہے، بے شک اللہ توانا اور غالب ہے۔ تو اگر ہم اس میں سے ایک رکن جو ہے زکوٰۃ اگر مس کر دیں، ہم نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہ دیں، تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ کیونکہ اللہ نے تو بتا دیا کہ بھائی یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے، تو اگر ہم اس میں سے ایک چیز نہیں کرتے تو ہمارا ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوا، تو ہمیں اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اسی طرح اللہ پاک سورہ مومنون میں آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، یعنی یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑتے ہیں یعنی بری باتوں سے منہ موڑتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے کام آپ کو بتا دیے کہ نماز میں خشوع چاہیے، صحیح ہے، آپ نے بری باتوں سے منہ موڑنا ہے 2، اور زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے 3، آپ نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے 4، یعنی کہ آپ نے اگر یہ کام کیے آپ نے تو ایمان والے مومنین جو ہیں وہ فلاح پا گئے، وہ فلاح پائیں گے، وہ کامیاب ہوں گے۔ فلاح مطلب کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر ہم ایک پوائنٹ بھی مس کر دیتے ہیں تو ٹاسک اگین کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور ہمیں اللہ کی مدد بھی نہیں ملے گی اور نہ ہی ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو ہمیں یہ اس بات کو سوچنا چاہیے کہ قرآن میں کتنی امپورٹنس ہے، اور جیسا کہ ہمیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1400 میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی، ہر اس شخص سے جنگ کروں گا جو زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کرے گا، یعنی نماز تو پڑھے گا مگر زکوٰۃ کے لیے انکار کر دے گا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ خدا کی قسم اگر انہوں نے زکوٰۃ میں 4 مہینے کی بکری کے بچے کو دینے سے بھی انکار کیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے تو میں ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا باخدا یہ بات اس کا نتیجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تھا، اور بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی حق پر تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی امپورٹنس ہے زکوٰۃ کی ہمارے دین اسلام میں، اور اس میں بھلائی ہی بھلائی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ٹوٹلی بھلائی ہی بھلائی ہے۔ آپ نے جب زکوٰۃ دینی ہے تو آپ کا مال پاک ہونا ہے، آپ کا مال پاک ہوگا، آپ کے مال میں برکتیں ہوں گی، آپ کی رزق میں اضافہ ہوگا، پھر آپ جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ اس مال کا مالک بنے گا، وہ جو چاہے اس مال سے کر سکتا ہے، وہ اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر سکتا ہے، وہ اپنے رزق راشن ڈال سکتا ہے، فیس جمع کرا سکتا ہے، علاج کرا سکتا ہے۔ تو آپ نے اپنے مال کا اس کو مالک بنانا ہے تاکہ وہ اپنے حساب سے، اپنے حکم سے، اپنے آپ سے کچھ نہ کچھ وہ فیصلہ لے سکے، صحیح ہے، تاکہ اسے آنرشپ فیل ہو۔ تو بہترین نظام ہے اللہ پاک نے جو ہمیں مہیا کیا ہے، اگر ہم اسے صحیح سے فالو کریں تو انشاءاللہ غربت ہی ختم ہو جائے گی، لوگ اپنے
جو مال کا حصہ نکالیں گے دوسروں کو دیں گے، وہ اس سے کاروبار اسٹارٹ کریں، اللہ پاک ان کو کامیابی دے۔ تو یہ بہترین نظام ہے، ہمیں اس کو اوائڈ یا نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ، تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آپ کوئی بھی کام یا کاروبار اسٹارٹ کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی اس میں، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں سارے آؤٹ کمز ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، سورہ الحج کی آیت نمبر 40-41 میں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، تو سارے آؤٹ کمز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے صرف محنت کرنی ہے اور آؤٹ کمز دینے والی اللہ کے ذات ہے، تو اللہ کی مدد تو نہیں آنی کیونکہ ہم نے زکوٰۃ اوائڈ کر دی۔ ہم بھلے سے نماز پڑھ رہے ہیں نیک ہے، مگر ہم نے زکوٰۃ اوائڈ کر دی تو اللہ کی مدد اب نہیں آنی، اللہ کی مدد نہیں آنی، ٹھیک ہے۔ ہم کامیاب نہیں ہونے، جیسے سورہ مومنون میں فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے مومنین کامیاب فلاح پا گئے۔ تو فلاح تب پائیں گے جب ہماری نماز میں خشوع ہو، ہم زکوٰۃ ادا کریں، ہم شرمگاہوں کی حفاظت کریں، تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ بہتری ہوگی، ہم کامیاب ہوں گے۔ اب ہم کامیاب بھی نہیں ہوں گے، نہ ہی اللہ کی مدد آئے گی، پھر ہمارا مال پیوریفائی نہیں ہوگا ہمارے، کیونکہ زکوٰۃ کے معنی ہی پیوریفیکیشن ہے، اور اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے تو ہمارا مال بھی پاک نہیں ہوگا۔ چوتھا کہ ہمارے ساتھ ہمارے مال سے برکتیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہم نے کسی کا حق مارا ہے، ہمارے مال میں کسی کا حصہ تھا جو اللہ پاک نے بتا دیا ہمیں، تو وہ ہم نے جب اوائڈ کر دیا تو ہمارے مال سے برکتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمیں اس چیز کی تمیز دے، اللہ پاک ہمیں اس کی امپورٹنس سمجھنے کی طاقت دے، ہمت دے، اور ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کے موقع ڈھونڈیں، نہ بجائے اس کے کہ ہمیں بہانے تلاش کریں کہ نہیں اس سال نہیں دیتے اگلے سال دے دیں گے۔ اب اگر ہم یہ سوچیں کہ یار کافر صحیح ہیں، وہ تو زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے، وہ تو کامیاب بھی ہیں اور وہ تو ہم سے بہتر ہے، تو اللہ پاک نے اس کا بھی جواب جو ہے وہ قرآن میں دے دیا ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212 میں ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ یعنی کہ کافر جو ہیں ان کے لیے دنیا کی زندگی آسان کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دی گئی ہے، اور ایمان والوں سے کافر جو ہے وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہنستے ہیں ان کے اوپر، مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیں کہ پرہیزگار جو ہے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ پرہیزگار جو ہے وہ قیامت کے دن ان سے برتر ہوں گے، اعلیٰ ہوں گے۔ تو اللہ پاک اور جسے چاہتا ہے وہ روزی دیتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک نے بتا دی کہ ان کے لیے آسان کر دی ہے۔ اب ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سائڈ پہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے قرآن میں یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اے میرے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی عطا فرما اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی مانگنے کی نصیحت کی گئی ہے، دعا سکھائی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہم یہ زکوٰۃ دیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا میں بھی بہتری ہوگی اور آخرت میں بھی بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ اور اگر اس کے باوجود بھی ہم اڑیل بنے ہوئے ہیں یہ سب سننے کے بعد بھی کہ ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں بالکل امپورٹنس کو کہ زکوٰۃ ہم نے نکالنی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہم نے بہانہ بنا لیا، اپنے ضمیر کو مطمئن کیا ہوا ہے، تو پھر آپ عذاب بھی سن لیں اس کا کہ اللہ پاک نے، جیسا میں آپ کو بتا دوں، یاد دلا دوں کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف خوشخبری دینے والا نہیں بھیجا گیا ہے، انہیں ڈر سنانے والا بھی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1403 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اس کی آنکھوں کے پاس 2 سیاہ نقطے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں، پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ العمران کی آیت نمبر 180 کی تلاوت کی، اور اس کے معنی یہ ہیں اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ وہ برا ہے۔ جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا، قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ یعنی آپ کا مال، ہمارا مال، اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تو وہ سانپ کی شکل میں گردن میں توق بنا کر ہمیں ڈالا جائے گا، اور وہ بہت ہی خوفناک اور زہریلا گنجا سانپ ہوگا جو کہ ہمیں ڈسے گا اور وہ کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6957 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی کا خزانہ ازدہ بن کر آئے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا لیکن وہ اسے تلاش کر رہا ہوگا اور کہے گا کہ میں تمہارا خزانہ ہوں۔ فرمایا واللہ وہ مسلسل تلاش کرتا رہے گا
یہاں تک کہ وہ شخص اپنا ہاتھ پھیلا دے گا اور ازدہ اسے لقمہ بنائے گا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اس کا عذاب بہت سخت ہے اور اللہ پاک نے بہت سختی کی ہے اس معاملے میں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی بڑی سختی سے اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ ہم زکوٰۃ نکالیں اور زکوٰۃ نکالنے کے بہانے تلاش کریں، کیونکہ یہ ایک پریویلیج ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہیں اور آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، تو آپ زکوٰۃ نکالیں، موقع ڈھونڈیں۔ آپ بجائے اس کے کہ کوئی نہ کوئی آپ بہانے تلاش کر رہے ہوں، کیلکولیشنز کر رہے ہوں، اپنے فرقے کے امام سے پتہ کر رہے ہوں کہ یار یہ اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح سے میری زکوٰۃ اس طرح سے کم ہو جائے، بجائے اس کے کہ اپنا آپ جستجو کریں اور کوشش کریں کہ زکوٰۃ زیادہ نکلے، تاکہ آپ اللہ کے گڈ بکس میں آئیں اور دوسروں کی بھلائی ہو، بہتری ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے اس چیز کی۔ اب آخری جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جو ہم بڑا نظر انداز کرتے ہیں اور شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم زکوٰۃ دیں کس کو۔ تو زکوٰۃ دینے کا آسان سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں اور رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ کون مستحق ہے، کون مجبور ہے، کون ابھی ضرورت مند ہے۔ اس کا آسان سا فارمولہ یہ ہے دیکھنے کا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے دور میں جس حساب سے مہنگائی بڑھ گئی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ کس کی آمدنی کم ہے اور اخراجات زیادہ ہیں۔ جس کی آمدنی کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، وہ آج مستحق ہے، اسے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پاس 70-80 لاکھ کا یا 1.5 کروڑ روپے کا گھر ہے، اس کی 30-40 ہزار روپے کی تنخواہ ہے، مگر اس کے اخراجات اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو آج آپ یہ نہ دیکھیں کہ گھر ہے، گاڑی ہے تو وہ امیر ہے، نہیں، وہ ابھی بھی غریب ہے بندہ جو ہے، کیونکہ اس کی ضرورتیں زیادہ ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلوں میں الجھا ہوا ہے، کوئی چوری ہو گئی ہے کسی کی یہاں، کوئی قرض میں ڈوبا ہے، کوئی کسی کو شادی کرانی ہے اپنی بیٹی کی، کوئی کسی کے گھر میں کوئی بیماری ہے، کوئی بیماری میں مبتلا ہے، ہاسپٹلائز ہے، تو خرچے ایک دم بڑھ گئے ہیں جو کہ ضرورت سے زیادہ ہو گئے ہیں، حالات خراب ہو گئے ہیں۔ تو ایسوں کی آپ مدد کریں۔ ایسے پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر اپنے پڑوسیوں میں، پھر دوست احباب میں دیکھیں اور زکوٰۃ نکالیں، بجائے اس کے کہ آپ منہ موڑیں ان چیزوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے۔ تو اس کا بھی سوال ہونا ہے۔ ہر ایک چیز کے پیچھے اللہ پاک نے ہمیں کھول کے اپنی آیتیں واضح کر دی ہیں، نشانیاں بتا دی ہیں، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے، حدیثیں ہمارے پاس ہیں، ہمیں صرف مطالعے کی ضرورت ہے اور ہمیں صرف اور صرف کھوج کرنی ہے، تھوڑا ہمیں سوچنا ہے اور ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ تو یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور سوچیں سمجھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہتر لگی ہوگی، آپ کو کچھ سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ سے میں کچھ سمجھوں گا کمنٹ میں۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہو سکے تو مجھے بھی کچھ بتائیں اگر کچھ مس ہو گیا ہے تو۔ جزاک اللہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔